اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں ہم سورہ ال عمران کی آیت نمبر 164 بارے بیان فرما رہے تھے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے مومن مسلمانوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید عطا کر کے اس امت کے لیے یہ نعمت نازل فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سب سے پہلے تو اس کو مومن بننا ہے۔ مومن بننے کے لیے سب سے پہلے اس نے اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل سلیم دی ہوئی ہے۔ وہ تمام جانوروں میں ایسی مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شعور دیا ہے، دل و دماغ کا مجموعہ جس کو میں کہتے ہیں، اس کی جو اپنی ایگزسٹنس ہے، اس کے ذریعے سے وہ نشانیاں اگر دیکھے اور اس پر غور کرے، آسمان زمین، چرند پرند، دن رات، آسمان سے جو پانی اللہ تعالیٰ برساتا ہے، سمندروں میں دریاؤں میں جو کشتیاں تیرتی ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ انسان کے لیے زمین کے پیٹ کے اندر ایک بڑے فریج کی طرح پانی سٹور کرتا رہتا ہے، ویسے تو وہ 1-2 دن کے لیے بھی اپنے لیے پانی سٹور نہیں کر سکتا۔ قُلْ أَرَأَيْتُم إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا وَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اگر یہ پانی جو تم پیتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ اس کو زمین کے نیچے لے جائے یا خشک کر دے تو کون ہے جو تمہارے لیے تازہ پانی کے چشمے بہائے؟ اس طرح انسان کے خود اپنے اندر جو نشانیاں ہیں، آج کا میڈیکل ڈاکٹر درجنوں سینکڑوں برانچز میں تقسیم ہو چکا ہے، آنکھ کا، گلے کا، دماغ کا، بلکہ ہر ایک عضو کا علیحدہ علیحدہ ڈاکٹر ہے جس کو اسپیشلسٹ کہتے ہیں۔ اور یہ جو آہستہ آہستہ انسان اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ ایکسپلور کرتا رہتا ہے، آج کل کے جو بلیک ہول ہیں جس میں بڑی بڑی ملکی ویز غائب ہو جاتی ہیں اور قیامت تک دوبارہ نکل نہیں پاتی، اس ایک ایک ملکی وے میں درجنوں سینکڑوں سیارے ستارے ہوتے ہیں اور ایک ایک سیارہ ستارہ زمین سے کئی گنا بڑا ہوتا ہے، اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کتنے کائنات اور کتنی دنیا قائم کی ہوگی اور بنائی ہوگی، تخلیق کی ہوگی، جس کا علم اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ہمیں نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت سب سے پہلے تو اس کو پہچاننا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر۔
بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون۔ سورہ البقرہ کی 164 نمبر آیت، اسی طرح سورہ الانعام میں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آئی ہوئی ہیں، اور پھر پورے قرآن میں جو انسان روزمرہ کی زندگی میں دیکھتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کو عقل اور دل شعور دیا ہے، اس کے ذریعے سے اگر اس پر غور کرے تو وہ بہت جلد مان لیتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود نہیں چل سکتی، یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں چلا سکتا۔ انسان کی نظر تو بہت کمزور ہے، سامنے پہاڑ دیکھتا ہے، پہاڑ کے پیچھے کیا ہے کچھ معلوم نہیں، اتنا کمزور ہے کہ جہاں بیٹھا ہے اس کو یہ معلوم نہیں کہ اس کے نیچے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو پوری کی پوری کائنات ہے، وہی اس کو کنٹرول کر رہا ہے۔ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور اس کنٹرول کرنے میں اس کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ اور یہ سب کچھ اس قرآن میں آیا ہوا ہے۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہوا ہے۔ 1400 سال گزرنے کے بعد اس میں ایک نقطے کی تبدیلی بھی نہیں ہو سکی۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اب جب یہ مومن بن گیا ہے تو اب اس نے جو آیتیں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم پر تلاوت ہو رہی ہیں، ہم تک پہنچائی ہیں، اور ان آیات پر عمل کرنے کا طریقہ وہ پھر سنت احادیث میں محفوظ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچا دیا ہے۔ تو ان سب سے گزر کر جب یہ آدمی مومن بن جاتا ہے، اس کے دل میں ایمان تو ہے، تو یہ علم بھی آ جاتا ہے اور حکمت بھی اسے اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا شکر ادا کرنا جو ہے وہ پھر ان احکامات پر چل کر رب چاہی زندگی گزار کر ہی انسان نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ اور یہ نعمت اس لیے بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک احسان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک مکمل لوگ بگڑ چکے تھے، دین کا ڈھانچہ بھی بدل چکا تھا، اللہ تعالیٰ کی پہچان بھی جو ہے نا وہ لوگ بھول چکے تھے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو یہود ان کے پیچھے پڑ گئے، خود اپنے نصارہ بھی ان کے پیچھے پڑ گئے، یہاں تک کہ ان کو سولی پر چڑھانے کا پروگرام بنایا، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو 500-600 سال ہیں، اس میں تو پوری طرح جو بچا کچا تھا وہ بھی انسان گنوا چکا دین کا۔ تو جس طرح سورہ یاسین میں بھی آیا ہے اور یہاں پر بھی آیا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، کہ اس سے پہلے تو تم لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہو چکے تھے۔
دین سے مکمل طور پر ہٹ چکے تھے، اور تمہیں معلوم بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے، اس لیے کہ جو آسمانی کتابیں آئی تھیں ان میں بھی ان لوگوں نے تحریف اور تبدیلیاں کی تھی، دین کو لوگوں پر گڈ مٹ کر دیا گیا تھا ان علماء کے ذریعے سے۔ تو اس آیت پر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 129 میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی، اور یہاں پر 164 نمبر آیت میں، اور اس سے پہلے جو ایک آیت گزر چکی ہے 18ویں رکوع کے اخیر میں سورہ البقرہ، تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی ترتیب بدل دی۔ اللہ تعالیٰ نے تزکیے کو، پاکیزگی کو انسان کی پہلے نمبر پر لے آیا ہے، اس لیے کہ جب انسان دنیاوی، بیرونی اور اندرونی روحانی پاکیزگی حاصل کر لیتا ہے تو اس کے بعد اگر اس دین، اس کتاب اور اس حکمت کی طرف سمجھنے کی طرف آتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی طرف آتا ہے تو اس کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ تزکیے کے بغیر پھر اتنا فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وَيُزَكِّيهِمْ تزکیے کو پہلے نمبر پر کر دیا، اور کتاب اور حکمت کا علم اس کے بعد۔